ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کا نسب نامہ اور خاندانی حالات کا مختصر خاکہ۔ ویسے تو گفتگو بہت طویل ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں مختصر نسب نامہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا نسب نامہ بیٹھ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان ابن مولانا حافظ کاظم علی خان ابن مولانا شاہ محمد اعظم خان ابن حضرت محمد سعادت یار خان ابن حضرت محمد سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت محمد سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قندھار ملک افغانستان کے باعظمت قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ حکومت مغلیہ کے زمانے میں لاہور تشریف لائے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ معزز عہدوں پر آپ فائز رہے، یعنی بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز رہے، اور لاہور کا شیش محل انہی کی جاگیر تھا۔ پھر وہاں سے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت آپ 6 ہزاری عہدے پر فائز تھے۔ دربار شاہی میں آپ کو شجاعت جنگ کا خطاب ملا۔ یہ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت محمد سعادت یار خان علیہ رحمت و رضوان کو حکومت مغلیہ نے ایک جنگی مہم سر کرنے کے لیے روہیل کھنڈ بھیجا۔ فتح یابی کے بعد فرمان شاہی پہنچا کہ آپ کو اس علاقے کا صوبے دار بنا دیا گیا ہے، لیکن اس وقت آپ بستر وصال پر تھے اور سفر آخرت کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد اعظم خان علیہ رحمت و رضوان بریلی تشریف فرما ہوئے کچھ دن حکومت کے عہدے و وزارات پر فائز رہے، پھر امور سلطنت سے بالکل الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ آپ نے ترک دنیا فرما کر شہر بریلی کے محلہ معماران میں اقامت اختیار فرمائی۔ وہیں مزار پاک بھی ہے، آپ کا شمار صاحب کرامات اولیاء میں ہے۔ حضرت مولانا حافظ کاظم علی خان علیہ رحمت و رضوان یہ شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ اعلیٰ حضرت کا نسب نامہ بیان کر رہا ہوں میں، یعنی حضرت مولانا کاظم علی خان علیہ رحمت و رضوان شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ اس زمانے کا یہ عہدہ آج کل کے ڈی ایم کے منصب کا قائم مقام تھا۔ 200 سواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو 8 گاؤں معافی جاگیر میں ملے تھے۔ حضرت مولانا حافظ کاظم علی خان علیہ رحمت و رضوان، اور جو بھی آبا و اجداد الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے سب پڑھے لکھے، کوئی مفتی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور اللہ کے مقدس بندے، اللہ کے ولی ہیں۔ قطب الوقت مولانا شاہ رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بے مثل عالم اور ولی کامل گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آپ ہی کے وقت سے حکمرانی کا رنگ ختم ہو کر، یعنی آپ کے ہی وقت سے حکمرانی کا رنگ ختم ہو کر فقراء درویشی کا رنگ غالب آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں فقیری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی کتاب میں اپنے کو مولانا نہیں لکھا کہ مولانا احمد رضا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے عاجز و انکساری دیکھیے، عجز دیکھیے، اور کیسے منکسر المجاز تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ بلکہ جب بھی آپ اپنی کتاب میں دستخط فرما رہے ہیں، کتاب میں نام لکھ رہے ہیں، تو احمد رضا غفر لہ لکھ رہے ہیں۔ نہ اپنے کو کبھی آپ نے مفتی لکھا، نہ اپنے آپ کو آپ نے قاری لکھا، نہ اپنے آپ کو آپ نے عالم لکھا، نہ اپنے آپ کو آپ نے حافظ لکھا، بلکہ عالم یہ تھا کہ اگر کسی نے خط میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خط میں حافظ لکھ کر بھیج دیا تھا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس خط کو دیکھ
دیکھ کر پڑھ کر رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, دل میں خیال یہ آ رہا تھا کہ اگر قیامت کے دن میرے خدا نے مجھ سے معلوم کر لیا کہ احمد رضا تم حافظ نہیں تھے اور اپنے آپ کو حافظ کہلا رہے تھے, وہ خط جو آیا تو اس میں صرف حافظ کا لفظ لکھا ہوا تھا, لیکن اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اسی وقت سے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور حافظہ بھی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو آپ مغرب کی یعنی افطار کے بعد, نماز مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک یاد کرتے ہیں, اور جو یاد کرتے ہیں ایک پارہ وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مصلی پہ آگے بڑھ کے وہی تراویح میں ایک پارہ سنا دیا کرتے ہیں. روزانہ یاد کرنا ہے ایک پارہ, اور روزانہ تراویح میں مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا بھی دینا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور یہ بتا دیا, اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ نے عمل کر کے بتایا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے کہ اگر کسی نے حافظ لکھ کے بھیج دیا تو آپ نے حافظہ کر لیا, مکمل حافظ قرآن بھی ہو گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آپ ہی کے وقت سے حکمرانی کا رنگ ختم ہو گیا اور فقر و درویشی کا رنگ غالب آ گیا, ورنہ آپ سے پہلے بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ شروع میں امور سلطنت کے عہدوں پر فائز رہتے, پھر آخر میں اس سے الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے. لیکن یہ سلسلہ حضرت مولانا شاہ رضا علی کی ذات سے ختم ہو گیا. چنانچہ آپ نے دنیاوی حکومت کا کوئی عہدہ اختیار نہیں فرمایا اور مولانا شاہ رضا علی کی ذات سے ختم ہو گیا اور کوئی بھی دنیاوی عہدہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا. ابتدا ہی سے زہد و تقوی, فقر و تصوف کی زندگی گزاری. آپ کی ذات گرامی سے بہت سی کراماتیں ظہور میں آئی ہیں. حضرت مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ الرضوان نے اپنے والد ماجد شاہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیے. آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم بے مثل, مناظر بے نظیر مصنف گزرے ہیں. آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و خدمت اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غلظت و شدت کے لیے پیدا فرما دیا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم ظاہری بھی عطا فرمائے گئے اور علوم باطنی بھی عطا فرمائے گئے, اور آپ کے اجداد کو بھی علوم ظاہری عطا فرمائے گئے, علوم باطنی عطا فرمائے گئے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے جم کے مقابلہ کیا ہے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے منکر پر قیامت کیجئے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم سے زیادہ ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.